السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ٹرین ابھی لاہور اسٹیشن پر ہی کھڑی تھی کہ سامنے والی سیٹوں پر ایک فیملی آ کر بیٹھ گئی۔ ایک بوڑھی عورت جس کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ تھا، ایک جوان لڑکی جو 2 سال کے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی، ایک جوان مرد جو شاید اس بوڑھی عورت کا بیٹا اور اس جوان لڑکی کا شوہر تھا۔ بعد میں میرے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ان کے ساتھ ایک 4-5 سال کی چھوٹی بچی جس کی چمکدار آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت شرارتی ہے۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ بچے میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگ گئے اور ان کی دادی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان کے ساتھ وہ جوان لڑکی اور اس کا شوہر بھی بیٹھ گیا۔ بچے بہت پیارے تھے۔ میں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو 3 سال کا بچہ میرے پاس آ گیا تاکہ اسے کھڑکی میں سے پوری طرح باہر جھانکنے کا موقع مل سکے، کیونکہ دوسری طرف اس کی 5 سالہ بڑی بہن کھڑکی پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ ٹرین روانہ ہوئی تو میں باہر کے منظر دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ پتوں کی سے پہلے ہی ٹرین کسی وجہ سے شہر سے باہر رکی تو بہت سے خوانچہ فروش چیزیں بیچنے کے لیے ٹرین کے پاس آ گئے۔ اس آدمی نے کھڑکی میں سے 4 بھٹے لیے اور اپنی بیوی دونوں بچوں کو ایک ایک دے کر چوتھا خود کھانے لگ گیا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اس نے نہ تو اپنی والدہ سے کھانے کا پوچھا اور نہ اسے خرید کر دیا۔ میں نے سوچا شاید وہ نہ کھاتی ہو۔ ٹرین روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی ایک جوس بیچنے والا آیا تو اس آدمی نے اسے روک کر 5 جوس لیے اور پھر پہلے کی طرح 4 اپنی بیوی اور 3 بچوں میں تقسیم کیے اور 5واں خود پینے لگ گیا۔ اس کی والدہ اس کی طرف دیکھتی رہی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اس دفعہ پھر والدہ کو نظر انداز کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت مایوس ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ چھوٹی بچی نے دادی کی طرف جوس کیا کہ امی میرا جوس پی لو، تو عورت نے آنکھوں میں آنسو بھر کر آہستہ سے کہا کہ بیٹا تم پیو، مجھے لے کر دینا ہوتا تو تمہارے پاپا لے دیتے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میرا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اس آدمی کو بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر ہمارے ساتھ بیٹھی عورت نے کہا کہ یہ عمر کتنی اچھی ہے اور والدین بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اولاد جوان ہو کر ماں باپ کا خیال نہیں کرتی۔ اس پر اس آدمی نے کہا نہیں جی، جو حلالی ہوگا وہ تو اپنے ماں باپ کا خیال ضرور کرے گا، اور کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میری برداشت جواب دے گی اور میں نے کہا بھائی صاحب ناراض نہ ہونا، آپ صرف گفتار کے غازی لگ رہے ہیں، ورنہ کردار سے تو مجھے آپ بھی بدبخت ہی لگے ہیں۔ بھلے بھٹے لیتے ہوئے بھی آپ نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا، اور اب جوس لیتے وقت بھی آپ نے اپنی بیوی بچوں کو سامنے رکھا۔ اپنی ماں کے لیے ایک جوس کا ڈبہ لینے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، اور وہ بیچاری اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی ہیں۔ میری بات سنتے ہی اس آدمی کا رنگ فک ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ اس کی ماں کہنے لگی کوئی بات نہیں، اللہ سلامت رکھے میرے میاں کو، جب تک وہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شاید میرے بیٹے کو یاد نہیں رہا کہ میں بھی ان کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد باقی 1 گھنٹے کے سفر میں وہ بالکل خاموشی چھائی رہی اس پر، اور میں نے اس آدمی کا جھکا سر دوبارہ اٹھتا نہیں دیکھا۔ ہم لوگ ماں کی عظمت پر تو بہت باتیں کرتے
کرتے ہیں اور ماں باپ کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن شادی کے بعد بہت سے مرد حضرات کا رویہ اپنے ماں باپ سے بدل جاتا ہے اور اس کے لیے پہلی ترجیح اس کی بیوی اور بچے ہو جاتے ہیں۔ والدین کی ساری محبت، ساری شفقت اور ساری عمر کی ریاضت بھول دی جاتی ہے۔ ہماری وہ روایات آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں جسے میں والدین اپنے آخری وقت تک گھر کے سربراہ رہتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں والدین سے ان کا مقام نہیں چھینا جاتا، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اس شخص کو جو اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ترقی سے بچائے۔ چراغ زندگی ہوگا، فروزہ ہم نہیں ہوں گے۔ چمن میں آئے گی فصلیں بہاراں، ہم نہیں ہوں گے۔ جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے، تم ہی ہوگے فروغہ بزم امکان، ہم نہیں ہوں گے۔ جئیں گے وہ جو دیکھیں گے بہارے زلف جاناں کی، سنوارے جائیں گے گیس و دوراں، ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارے بعد ہی خون شہیدہ رنگ لائے گا، یہی سرخی بنے گی زیب عنواں، ہم نہیں ہوں گے۔ اگر ماضی منور تھا کبھی تو ہم نہ تھے حاضر، جو مستقبل کبھی ہوگا درخشاں، ہم نہیں ہوں گے۔ کہیں ہم کو دکھا دو ایک کرن ہی ٹمٹماتی سی، کہ جس دن جگمگائے گی شبستان، ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارے ڈوبنے کے بعد ابھریں گے نئے تارے، جبیں در پر جھٹکے کی افشا، ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارے دور میں ڈالی گئی تھی الجھنیں لاکھوں، جنوں کی مشکلیں جب ہوں گی آسان، ہم نہیں ہوں گے۔ نہ تھا اپنے نصیبے میں طلوع مہر کا جلوہ، سحر ہو جائے گی شام غریبہ، ہم نہیں ہوں گے۔ چراغ زندگی ہوگا، فروزہ ہم نہیں ہوں گے۔ چمن میں آئے گی فصل بہاراں، ہم نہیں ہوں گے۔ دوستو یہ بہت افسوس والی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے بچائے۔ اور دوستو اس ویڈیو کے بارے میں لازمی لکھیں اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو پہنچتا رہے۔